ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا قاری محمد وقاص ملا کوٹھی صاحب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں اسے تم نے سوچ رکھا تھا۔ تم یقین رکھو کہ وہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اے عطا کرنے والے رب، میری طلب کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ۔ مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ، مجھ سے راضی ہو جا، میری دنیا، قبر اور میری آخرت کو آسان بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں۔ سورۃ الواقعہ، جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالی بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ توجہ سے سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ ماں کو کہا گیا دودھ پلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ نومولود کو دودھ پینا سکھاؤ۔ ماں باپ کو کہا گیا کہ بچے کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ سانسیں بھی تم چلاؤ۔ اگر اتنی ذمہ داریاں رکھی جاتی تو شاید کوئی بچہ بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ کون ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہی کائنات کا رب اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ بے شک اسی نے ہر ایک کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری رکھی جتنی اس کی طاقت ہے۔ کوئی بال ٹوٹتا اور خون نکلتا تو کتنا برا لگتا، پھر بال کٹوانا تو شاید ناممکن ہی ہو جاتا۔ بالوں کی نشو و نما کے لیے ان کی جڑوں تک تو شریانیاں آتی ہیں، لیکن بالوں کے اندر خون نہیں جاتا۔ کس نے ہے اپنی مخلوق کو اتنے عمدہ طریقے سے بنایا؟ بے شک وہ خالق، وہ حکیم، وہ مالک، وہ معبود اکیلا اللہ ہے۔ دریائے گھوڑے کو دان تو بڑے بڑے دیے لیکن خوراک میں اسے اکثر گھاس دیا، اور عقاب کو بغیر دانتوں کے ہی صرف چونچ سے ہی گوشت کھلا دیا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا اڑ جاتی ہے لیکن مرغی اڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی۔ یہ ساری کائنات پر قبضہ اور قانون کس کا چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا شہنشاہ اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔
حدیث مبارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ و بیہودہ باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غضب سے بچائے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کو ناپسند کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور فحش گوئی جفا ظلم و زیادتی ہے اور جفا ظلم زیادتی کا بدلہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے زیادہ پسند و محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہوگا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء و فجر کی باجماعت نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے مسجد میں ضرور آئیں، خواہ انہیں گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ حدیث نبی سے، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری 15 نمبر حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا۔ حضرت زبیر بن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ رواه البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے سینڈ کریں، اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ان نمبروں پر رابطہ کریں۔